اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی نوع انسان کو بنایا تو نبی بھیجے. ہر نبی آتا نبی آندا تے ایک نبی دا وصال ہوتا, اس تو بعد کوئی دوسرا نبی آ کے تبلیغ دے پہلو اور تبلیغ دی سرگرمیاں سر انجام دے. آقا دو جہاں سرور کون و مکان کیونکہ خاتم الانبیاء سے آپ نے فرمایا لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا, آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا, لہٰذا آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا. سلسلہ نبوت جب ختم ہوا تو پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ قیامت تک, کیونکہ شریعت محمدی ایسی شریعت ہے کہ قیامت تک جس میں قائم رہنا تھا اور اسی پر لوگوں نے عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنی تھی, تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسے راسخ اولیاء اور اللہ والے پیدا ہوتے ہیں اور اس امت میں جو وہ سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں جو انبیاء کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. حالانکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی تو ختم ہو گئے, حضرت آدم علیہ السلام آئے, آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے حضرت شیس علیہ السلام تھے. حضرت شیس علیہ السلام کا وصال ہوا تو آگے ذمہ داریاں سنبھالنے والے حضرت نوح علیہ السلام تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا وصال ہوا تو آگے ذمہ داریاں سنبھالنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے, حضرت ادریس علیہ السلام تھے. حضرت عزیر علیہ السلام آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گزرے تو یوں سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو تو ختم فرما دے گا, یہ سارا تیرا وعدہ ہے کہ ہر شخص کو کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر شخص نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو یہ جو چرند پرند انسان ان کی تو راکھ بھی نہیں ملے گی, ان کا تو کوئی جسم کا ذرہ بھی نہیں ملے گا, تو کیسے اس کو ہمیں دوبارہ زندگی دے گا. تو جب آپ کے ساتھ آپ کا کھانے کا سامان تھا اور گدا تھا, اور جب دیکھا ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے, ظہر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا, سوئے اٹھے تو عصر کا وقت تھا, عصر کا وقت تھا. کسی نے اس وقت فرشتہ نازل ہوا, اس نے پوچھا کہ عزیر علیہ السلام, اے عزیر اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ سوئے ہیں, کتنا عرصہ سوئے ہیں. یہی ظہر سے لے کے عصر تک سوئے, یہ ظہر سے لے کر عصر تک سوئے. میں کہا آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں, آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں. کھانا تر و تازہ تھا, کھانا اس طرح تر و تازہ تھا کہ جیسے ظہر سے عصر کا بھی وقت نہ گزرا. پھر آپ نے فرمایا اب آپ اپنے گدے کی طرف دیکھیں, اب آپ اپنے گدے کی طرف دیکھیں. تو گدے کی جو ہڈیاں تھیں وہ بھی گل چکی. تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ کئی سو سال آپ گزر گئے اور یہ انبیاء کی تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, آپ کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے نبوت کے شاخیں نکلتی رہیں, اور اس میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے, ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام, سبحان اللہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسی ایک اور شاخ میں حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے. تو لہذا ہر صدی میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا, اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا. ماشاءاللہ. ہر گاؤں میں, یعنی اس وقت گاؤں, یہ جو شہروں کا کانسیپٹ تھا, یا آج کے جو دور میں جو شہر ہوتے ہیں, یہ تو کانسیپٹ نہیں تھا. اس وقت پرانے ادوار میں پرانے شہر ہوا کرتے تھے جو آج نسبت قصبوں کی مماثلت رکھتے ہیں. تو ہر دور میں کہیں نہ کہیں کوئی نبی آتا اور اپنے فرائض انجام دیتا. یاد رکھو جو نبی شریعت لے کر آئے ہیں وہ
وہ نبی حضرت یا آدم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر نبی آئے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر نبی آئے ہیں شریعت نہیں لے کر آئے، بلکہ پچھلے آنے والے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام شریعت لے کر آئے، اپنے اصول لے کر آئے. حضرت شیس علیہ السلام نے اس شریعت پر عمل کیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی ایک شریعت لے کر آئے. اس کے بعد آنے والے انبیاء نے، اس طرح تو 1,24,000 انبیاء ہیں اور سب کے نام بھی قرآن میں نہیں، بڑے مخصوص انبیاء کے نام قرآن میں آئے. تو وہ باقی ان شریعتوں پر عمل پیرا ہوتے رہے آنے والے، بعد میں آنے والے. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے دیگر انبیاء جو بعد میں آتے رہے وہ علیحدہ سے شریعت نہیں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے تھے، اللہ کے محبوب تھے. وہ شریعت لے کر آئے. پھر ان کی شریعت پر عمل پیرا کرنے کے لیے، ان کی معاونت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام آئے. اور اسی طرح اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان کہ اللہ. میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پھونک مارتا ہوں تو مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنے لگتا ہے. انی اخلق لکم، میں تخلیق کرتا ہوں. کیا بات ہے. میں تمہارے لیے تخلیق. انی اخلق لکم من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، کہ جیسے پرندہ، اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں. وابرئ الاکمہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، والابرص، اور کوڑ کے مریضوں کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. کیا بات ہے. اللہ اللہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. دوستان گرامی، سوال یہ ہے کہ تخلیق کرنا کس کا کام ہے؟ خالق کون ہے؟ تخلیق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. لیکن تخلیق یہاں کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تخلیق گل سمجھ آندی بھی؟ اللہ اللہ ماشاءاللہ. تخلیق کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کرے. قرآن ہے، قرآن میں 2 جگہ یہ آیات آئی مختلف انداز سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے میں تخلیق کرتا ہوں، اور میں شفا دیتا ہوں. شافی کون ہے؟ اللہ. فَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. اللہ اللہ ماشاءاللہ. شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ شافی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اسی طبیبہ کو جاننے ہیں، حکیمہ کو جاننے ہیں کہ علاج کریں، لیکن شافی کون ہے؟ اسی کہنے یار رب شفا دے گا. کسی پیر کو جاننے ہیں، دم کرانے ہیں، کسی اللہ دے ولی کو جاننے ہیں، دم کرانے ہیں. اللہ اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے نے وابرئ الاکمہ والابرص، میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو. مادر زاد اندھے دا تے کوئی علاج نہیں. اللہ اللہ. مادر زاد اندھے دا تے کوئی علاج نہیں. آپ فرمانے میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑ کے مریضوں کو جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحی قیوم، زندگی دینے والا بھی وہ ہے، قائم رکھنے والا بھی وہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ زندگی دینے والا بھی میں ہوں اور قائم رکھنے والا بھی میں ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ اللہ. اور میں زندہ کرتا ہوں. ثابت کیا ہوا کہ جب اس سے کیا ثابت ہوا؟ آج آپ لوگ سوشل میڈیا پر اور دیگر مواصلاتی ذرائع جو موجود ہیں ان پہ لوگوں کی بات سنتے ہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، اللہ تو علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. بالکل نہیں دے سکتا. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اسی کہنے ہیں اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال. حضرت علی دیاں جنگاں ہوئیاں شامیاں نال، شام کے لوگوں کے ساتھ حضرت علی کی جنگیں ہوئیں.
حضرت علی کے پاس دیگر حضرت علی کے صحابہ آتے، بار بار کہتے کہ حضور شامیوں کے لیے بد دعا کریں. حضرت علی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ شام میں ابدال اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شام میں ابدال ہوں گے، کیا بات ہے، جن کے اذن سے، جن کی دعا سے اللہ بارش برسایا کرے گا اور رزق اتارا کرے گا. ماشاء اللہ سبحان میں اللہ، شامیوں کے لیے بد دعا نہیں کرتا، کیونکہ شام میں ابدال ہوں گے. اللہ اللہ کہہ رہے حضرت علی نے فرمایا، بارہا آپ سے کہا گیا کہ شامیوں کے لیے بد دعا کریں، آپ نے فرمایا نہیں، وہاں اللہ کے ولی اترے، وہاں بڑے بڑے نیک لوگ ہوں گے. اور شام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ شام میں اللہ کے ولیوں کی مزارات بھری پڑی ہیں. دوستان گرامی، کیا اب کہنے کو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور بالکل یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کوئی کچھ دے نہیں سکتا. رب نہ چاہے تو کوئی ولی بن بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ چورا شریف، فیضان چراہی، شہزادہ فاروق اعظم. میرے آقا سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جب یہ کائنات نہیں بنائی گئی تھی تو اس وقت کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جلوہ افروز تھی. اللہ اللہ، یہ ایسے تھا، یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے کہ ایک پانی ہو، ایک سمندر کی جھاگ ہوتی ہے، اسی طرح تھا. کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا تو صرف خدا تھا. خدا تھا تو جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کیا بات ہے اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، ماشاء اللہ، تو اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ کیا تھا؟ اللہ نور تھا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو نور تھا. نور کیا کس سے پہچانا جا سکتا تھا؟ اللہ اللہ، نور تو پھر نور سے پہچانا. کیا بات ہے ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اپنے حبیب کو سراپا نور بنا کر بھیج دیا. اللہ ماشاء اللہ، اپنے حبیب کو سراپا نور بنا کر بھیج دیا. کیا کہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو حضور سراپا نور بن کے اس کائنات میں جلوہ. اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ جو ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اللہ اللہ اسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. ماشاء اللہ، میرے آقا نے اپنا امامہ مبارک اٹھایا اور آپ کی پیشانی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ستارہ نظر آیا. وہ ستارہ نظر آیا تو حضور نے فرمایا کہ جو ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے اور تم نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ ستارہ میں ماشاء اللہ سبحان وہ حضور کا نور تھا جو کئی ہزار سال تک ایک ستارے میں رہا. جب اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے آپ کو اپنی مثل ایک سراپا نور بنا کر بھیجا کہ جس سے وہ پہچانا جائے کہ کوئی اس قابل ہو. تو اللہ چاہتا ہے تو پھر عیسیٰ شفا دیتا ہے. کیا بات، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو عیسیٰ شفا دیتا ہے. اللہ اللہ، اللہ چاہتا ہے تو عیسیٰ مردہ زندہ کرتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ اللہ، اللہ چاہتا ہے تو عیسیٰ مردہ زندہ کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو دادا علی اجویری کی جوتیاں پنڈت کے سر پہ پڑتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ چاہتا ہے تو دادا علی اجویری کی کیا بات ہے، پنڈت کے سر پہ پڑتی ہیں. اللہ چاہتا ہے تو معین الدین چشتی انا ساگر کو کوزے میں بند کرتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ، دریا کو اللہ چاہتا ہے تو معین الدین چشتی کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو فقیر سید شاہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ چاہتا ہے تو فقیر سید شاہ ایک مردے کے بچے کو شفا دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اولیاء اللہ کی نگاہوں سے شفا ہوتی ہے. کیا بات ہے، اللہ چاہتا ہے تو شفا ہوتی ہے. دوستان گرامی، اللہ چاہتا ہے لیکن فرق کیا ہے؟
کہ کیا کوئی ولی شفا دیتا ہے اور کوئی ولی شفا دیتا ہے اور کوئی نبی شفا دیتا ہے، یا اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی ہم کھاتے ہیں، بعض اوقات شفا ہوتی ہے، بعض اوقات شفا نہیں ہوتی۔ ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، بعض اوقات شفا ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ جب اللہ چاہتا ہے تو شفا دے دیتا ہے، لیکن کیا جب اللہ کسی ولی کو مستجابت دعوات بنا دیتا ہے، مستجابت دعوات بنا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اٹھنے سے اللہ۔ پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جب میں فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو پھر اگر وہ ولی جس کی زبان اللہ بن جائے، اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسے واسطے کئی درویش تصور شیخ وچ غرق رہندے نے، اور یاد رکھو تصوف وچ طریقت وچ سب تو وڈا وظیفہ جڑا ہے وہ اپنے پیر دا تصور ہے، وہ اپنے پیر دا تصور ہے۔ یہ روحانیت دی دنیا ہے، کوئی سمجھے تے سمجھے، نہیں سمجھے تے نہ سمجھے، وہ جڑے محرم راز حقیقت ہے، وہ راز حقیقت ہے۔ کوئی سمجھدا ہے سمجھ لے، نہیں سمجھدا تے اے علم سارے واسطے رکھیا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے آقا نے مینوں دو قسم دے علم دیتے، ایک ظاہری علم دیتا، ایک باطنی علم دیتا، ایک او علم دیتا جڑا میرے تے فرض ہے کہ میں ہر کسی نو دس دیاں، ایک او علم دیتا کہ جڑا میں دس دیاں تے ایتھے رولے پہ جائیں، کیا بات ہے ماشاءاللہ، جڑا میں دس دیاں تے رولے پہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نو حضور نے دو قسم دے علم دیتے سن، ایک میں دس دیاں تے رولے پہ جان، سارے علم دسن والے نہیں، کیا بات ہے سارے علم دسن والے نہیں ہوندے، اس واسطے کہندے نے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، او بول پے جنہاں ویکھ لیا بول دے نہیں، کیا بات ہے، نوری برقع خاکی ہے وچ ساری شان لولا کی ہے، قربان پہچانن والیاں تے گل جان گئے، گل کھول دے نہیں، کیا بات ہے، جو جان جاتے ہیں وہ کھولتے نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ شفا دیتا ہے تو اپنی ذاتی صفت سے شفا دیتا ہے، جب عیسیٰ شفا دیتا ہے تو اللہ کی عطائی صفت سے شفا دیتا ہے۔ بات ہے ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورا شریف۔ جب اللہ شفا دیتا ہے تو اپنی ذاتی صفت سے، کیا بات ہے، یاد رکھو اللہ اللہ دینا صفت ہے، ماشاءاللہ، صفت کہندے نے خوبی نو، صفت کہندے نے عام الفاظ سے صفت کہندے نے خوبی نو، ایک ذات ہوندی ہے، یعنی بندہ خود ہوندا ہے، ایک خود ہوندا ہے، ایک اودیاں خوبیاں ہوندیاں نے، ایک اودیاں خوبیاں ہوندیاں نے، تسی ہو ایک شخص ہے، اودی کی خوبیاں نے، وہ ویکھدا ہے اودی خوبی ہے، وہ بولدا ہے اودی خوبی ہے، وہ سندا ہے اودی خوبی ہے، وہ پکڑدا ہے اودی خوبی ہے، وہ نسدا ہے اودی خوبی ہے، اے اودی خوبیاں جڑیاں نے، اے اودی صفات نے۔ کیا بات ہے، لیکن جڑا شخص ویکھدا ہے او جڑی ویکھن دی صفت اودی ذاتی ہے نہیں، عطائی ہے، رب دیندا ہے، چاہے تے لے لے، کیا بات جے ہے، رب لے لے کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، کیا بات ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، جے رب نظر نو لے لے تے کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، اور کوئی عام ولی دعا کرے کہ شاید مل جائے شاید نہ ملے، لیکن او ولی جدے نا رب نے محبت کی ہے، رب فرماندا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے تو شفا ہوتی ہے اور برحق شفا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے کہ وہ نہیں بولتا، رب بولتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ابن العربی کو لوگوں نے کافر کہہ دیا، کس لیے کہہ دیا؟ منصور حلاج نے کہا تھا میں رب ہوں، میں رب ہوں۔ منصور حلاج نے کہا میں رب ہوں، اللہ دا ولی سی، انہیں کہا میں رب ہوں، لوگوں نے کہا کافر ہو گیا، لوگوں نے کہا کافر ہو گیا۔
انہوں پھانسی دے دیتی. مجدد پاک نقشبندیاں دے پیر مجدد پاک فرماندے نے کہ جدو منصور حلاج نے کیا سی کہ میں رب ہوں تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں, اس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں ہوں, رب ہے. کیا بات ہے, اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں نہیں ہوں, صرف رب ہے, صرف رب ہے, کیا بات ہے, میں نہیں ہوں. منصور حلاج نے جب کہا کہ میں رب ہوں تو اس نے کہا, مجدد کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں, وہ کہتا ہے میں رب ہوں. مجدد کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رب ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ اللہ. منصور کہتا ہے میں رب ہوں, مجدد کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا, نہیں کہتا تھا. اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مولوی کتنے جان گیا, کیا بات ہے, اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, منصور کہندا ہے میں رب ہاں. اے مولوی جڑے اج تقریراں کردے نے مجدد دے مکتوباں دے محتاج. کیا بات ہے ماشاءاللہ, صدقے جاواں. مجدد دے مکتوباں دے محتاج نے. اے جڑے مولوی اج تقریراں کردے نے اے میرے مجدد دے مکتوباں دے محتاج نے. کیونکہ مجدد پاک کو ایک بندہ آیا کہہ رہا سی کہ میں حج کرن جانا ہے. مجدد الفسانی نے اکھاں بند کیتیاں, نگاہ کیتی, فرمایا تو حج نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا حضور میں حج کرن جانا ہے. میں نہیں, میں نے لوہے محفوظ, کیا بات ہے, تم حج کرنے نہیں جا سکتے. اللہ 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 ماشاءاللہ. کیا میں نے لوہے محفوظ پہ دیکھا ہے. تم حج. ایک بادشاہ تھا سندھ میں, خیرپور کی ریاست میں ایک بادشاہ تھا, اس کا بچہ بیمار ہوا, ولی عہد تھا, اس نے بادشاہ بننا تھا. انہیں بڑے بڑے طبیب بلائے, بڑے بڑے حکیم بلائے کہ انہوں بچے نوں کسی طرح شفا ہو جائے. بڑے بڑے حکیم بلائے, بڑے بڑے طبیب بلائے کہ بچے نوں کسی طرح شفا ہو جائے. حکیماں نے انہوں شفا ٹھیک کرن دی کوشش کی, طبیباں نے انہوں ٹھیک کرن دی کوشش کی, لیکن انہاں کو ٹھیک نہ ہوئی. انہاں کو وہ بچہ ٹھیک نہ ہوئی. کسی نے دسیا کہ ایک اللہ دا ولی رہندا ہے, ایک اللہ دا ولی فاروقی النصر سچل سرمست ماشاءاللہ, ایک اللہ دا ولی رہندا ہے, اللہ دا درویش رہندا ہے اپنی خانقاہ وچ. تے اودے کو جاؤ شاید دعا کرے, شاید شفا ہو جائے, کیونکہ مستجاب الدعوات. وہ جدو دعا واسطے ہاتھ اٹھاندا ہے رب قبول کر. کیا بات. بادشاہ نے اپنے وزیر نو بھیجیا کہ جا اودے دروازے تے چلا جا. اسی جانے ہیں اللہ دے ولیاں کو درباراں تے جانے, ایک واری جانے ہیں کام نہیں بنتا, یار چھڈو کی جانا ہے. اچھا وہ گیا سچل سرمست کو گیا, آپ دی خانقاہ سی, آپ دی خانقاہ وچ گیا, جا کے کہندا ہے حضور میں بادشاہ دا وزیر ہاں, او دا بچہ بیمار ہے, ولی عہد شہزادہ بیمار ہے, انہوں شفا نہیں ہوندی پئی, تے او دے واسطے تسی دعا فرماؤ. آپ نے فرمایا کہ میرے کو کی ہے, میرے کو تو کچھ نہیں, میرے کو کچھ نہیں, جا. انہیں بڑی ضد کی تھی, آپ نے فرمایا جا نکل جا, میرے کو کچھ نہیں. تو انہیں کہا تسی تانوں بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا, حضرت سچل سرمست نے فرمایا کہ فقیراں دا بادشاہاں دے محلاں چ کی کام ہے, فقیراں دا اللہ اللہ بادشاہاں دے محلاں وچ کی کام. آپ نے فرمایا جا. جدو جان لگا خانقاہ دے دروازے تے ایک اور درویش بیٹھا سی جڑا سچل سرمست دا مرید سی. انہیں جا کے انہیں باں پھڑ لی, او وزیر گل سندا جائیں, جے کچھ شے لینی ہے تے ایتھے متھا ٹیکنا پینا ہے, ضد کرنی پڑے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, جے کوئی شے لینی ہے تے اڑی کر. واہ واہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ چورا شریف, شہزادہ فاروق اعظم. کیا بات. جے کوئی شے لینی ہے تے ایتھے متھا رگڑ, جے کوئی شے لینی ہے تے تھوڑی جی اڑی کر, ضد کر. انہیں اوپر دی گل سن لی اور بادشاہ کو چلا گیا. انہیں بادشاہ نے سارا ماجرا دسیا کہ حضرت سچل سرمست نے میں گل کیتی ہے, تے پھر میں جدو نکلن لگا تے اس درویش نے گل کی, تے ہن او تے آن واسطے تیار نہیں, تے حضور پھر دوبارہ حکم کرو, انہاں نوں دوبارہ لے آئیے, بائی فورس لے آئیے. بادشاہ نے کہا نہیں, وہ جڑا مجذوب کہندا ہے نا سچ کہندا ہے, وہ جڑا انہاں دا مرید کہندا ہے نا سچ کہندا ہے, میں خود جاواں گا, تو رہن دے. کیا بات. بادشاہ نے سادہ لباس پایا اور حضرت سچل سرمست کی بارگاہ وچ چلا گیا. حضرت سچل سرمست دی بارگاہ وچ چلا گیا, انہیں جا کے بڑی ضد کی. انہیں کہا حضور میں ایتھوں نہیں جانا جدوں تک تسی میرے بچے نو شفا نہیں دیو گے. حضرت سچل سرمست نے اکھاں بند کیتیاں, اس طرح نگاہ فرمائی. انہوں نے فرمایا
بڑی دیر ہو گئی ہن شفا نہیں ہو سکتی بڑی دیر ہو گئی انہیں بڑی ضد کی انہیں کیا حضور اگر میں تہاڈے قدماں چ آیا میں اتھوں جانا نہیں بھاویں شفا ہوندی ہے نہیں ہوندی واہ واہ حضرت سچل سرمست نے فرمایا ٹھیک ہے جا انہوں شفا ہو جائے گی لیکن مینوں قربانی دینی پڑے گی اللہ مینوں قربانی دینی پڑے گی بادشاہ نے کہا حضور میں قربانی دین واسطے تیار ہوں مال دولت جو مرضی جان ہے میرا بچہ ہے ولی عہد ہے میں اودے واسطے ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہوں تے تسی حکم تے کرو فرمایا وہ قربانی تو نہیں دے سکتا وہ میں دیاں وہ ہویا اس طرح کہ بادشاہ چلا گیا اس تو بعد اودے بچے نوں آہستہ آہستہ شفا ہونی شروع ہو گئی تے جڑا حضرت سچل سرمست دا بیٹا سی او علیل ہونا شروع ہو گیا علیل ہونا شروع ہو گیا حضرت سچل سرمست دے جڑے بیٹے سن وہ علیل ہونا شروع ہو گئے تے بادشاہ دے بیٹے نوں شفا ہونا ہے ایک مہینے تو بعد حضرت سچل سرمست حضرت بادشاہ دا جڑا بیٹا سی ولی عہد سی اونے غسل صحت کیتا او صحتیاب ہو گیا اور اسی دن حضرت سچل سرمست دے بیٹے وفات پا گئے انہاں نوں دفن کیتا گیا بعد جدوں بادشاہ مبارک لے کے مٹھائی دے ٹوکرے لے کے مبارک دین آیا تے مجذوب نے ویکھیا کہ تو درویش کو بڑی وڈی قربانی لے لئی ہے انہوں نے کی جائیں گا تے پتہ لگے گا تے انہوں پتہ چلیا کہ آپ دا بیٹے دا وصال ہو گیا حضرت سچل سرمست کو گیا آپ نے فرمایا حضرت سچل سرمست نے فرمایا کہ جدو تو آیا سے اور تو مینوں کیا سی کہ حضور میرے بیٹے دے واسطے دعا کرو او تقدیر سی ایک قضاء الہی سی قائم ہو چکی سی میں لوح محفوظ تے ویکھیا تیرے بیٹے دی موت لکھی جا چکی سی میں رب کو دعا کیتی اے اللہ پاک میرے بیٹے نو لے لے انہوں زندگی دے اللہ 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 تبارک و تعالیٰ نے تقدیر نو بدل دیتا واہ واہ تقدیر نو بدل دیتا تے تقدیر جڑی ہے جو رب لکھ دے وہ ہوندا ہے لیکن رب چاہے کہ انہوں مٹا کے اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تقدیر لوح محفوظ ہے لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے رب جو لکھ دے وہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ اٹھ جائیں تو وہ جو رب نے لکھا ہوتا ہے اس کو مٹا کے دوبارہ لکھ دیتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس کو مٹا کے دوبارہ لکھ دیتا ہے جیسے کہ مختلف اولیاء اللہ کے واقعات موجود ہیں ایک مرتبہ بڑے سائنسدان بہت بڑا سائنسدان تھا ابو علی سینا بڑا اس کا نام تھا ایک مرتبہ اس نے سنا حضرت ابو الحسن خرقانی کا نقشبندیوں کے پیر تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں جاؤں اور آپ کی زیارت کروں اور دیکھوں کیا معاملات ہیں جب گھر میں گیا تو دروازے پہ دستک دی اندر سے آپ کی بیوی بولی کہ تم کون شخص ہو اور کس سے ملنے آئے ہو انہوں نے کہا میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملنے آیا ہوں تو بیوی جو تھی وہ آپ کی تلخ مزاج تھی انہوں نے فرمایا تم اس زندیق جھوٹے زندیق سے ملنے آئے ہو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں تے اتنے پیر دے چرچے سنے سن شیخ صاحب دے چرچے سنے سن کہ انہاں دی بارگاہ چ جا کے فیضیاب ہو جاواں گا تے میں انہاں دی بارگاہ چ جا کے فیضیاب ہو جاواں گا اور آپ دی بیوی فرما دی کہ اس زندیق نو اس جھوٹے نو ملن جدو تھوڑی دیر بعد حضرت ابو علی سینا اتھے بیٹھ گئے حضرت ابو الحسن خرقانی دے مرید ہو گئے سن بعد جو بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد کی ویکھدے نے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی دور تو شیر تے سوار ہو کے آ رہے ہیں اللہ اللہ شیر تے سوار ہو کے آ رہے ہیں کیا بات ابو علی سینا حیران ہو گئے کہ حضور اے کی اللہ اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 حضرت حضور اے ایتھے او کی آپ نے فرمایا جو میرا صبر ہے اے وہ میرا مقام ہے اللہ اللہ جو میرا صبر ہے وہ میرا مقام ہے تو دوستان گرامی اولیاء اللہ کی زندگیاں مشکل ہوتی ہیں لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات ان پر ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات سے ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں کیا بات آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے رب دیکھتا ہے اللہ اللہ پھر وہ نہیں بولتے رب بولتا ہے پھر وہ نہیں پکڑتے رب پکڑتا ہے پھر وہ نہیں چلتے رب چلتا ہے اللہ یعنی کیا مطلب ہے رب تو نور ہے رب تو نور ہے کیا رب خود چلتا ہے نہیں رب خود نہیں چلتا بلکہ جب وہ
جیسے ہم ہاتھ کرتے ہیں ہمارا ہاتھ ادھر تک جاتا ہے، جب اللہ کا ولی یوں ہاتھ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ صرف اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، اس میں اللہ کے نور کی طاقت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کے نور کی طاقت ہوتی ہے. وہ یوں ہاتھ کر کے کئی کوس دور کسی شخص کی مدد بے کرتا ہے. شک. جب ہم دیکھتے ہیں ہماری محدود نظر ایک حد تک دیکھتی ہے، جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو وہ دیوار سے ماورا بھی دیکھتا ہے، کیا بات ہے، سمندر کی پستی میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ عرش معلیٰ تک بھی دیکھ کیا سکتا بات ہے. ہے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ. حضرت زید حضور کے صحابی تھے، حضرت زید بن حارث حضور کے صحابی تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے زید تم نے ایمان کی صبح کیسے کی؟ ایمان کی صبح کیسے کی؟ تو حضرت زید نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایمان کی صبح ایسے کی کہ جب میں عرش پر نگاہ ڈالتا ہوں، جب میں اوپر دیکھتا ہوں تو میری نگاہ عرش تک جاتی ہے، اور جب میں نیچے زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو میری نگاہ تحت الثری تک جاتی ہے، اور میرے سامنے جنتی اور دوزخی ایسے ہیں جیسے گندم اور جو کے دانے، جیسے گندم اور جو کے دانوں میں تمیز کر سکتا ہوں ایسے ہی میں جنتیوں اور دوزخیوں میں تمیز کر سکتا ہوں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جنتیوں اور دوزخیوں میں حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں نے اللہ کے شہروں کو، زمین کے شہروں کو نہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں نے اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس دائیں ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جو میں اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو کیا غوث پاک اپنی ذاتی کمالات اور صفت سے دیکھ رہے تھے؟ نہیں، غوث پاک دیکھ غوث پاک رہے تھے، آنکھیں غوث کی تھی، صفت کیا تھی؟ عطائی تھی. جب رب دیکھتا ہے تو اپنی ذاتی صفت سے دیکھتا ہے، غوث دیکھتا ہے تو عطائی صفت سے دیکھتا ہے. جب اللہ شفا دیتا ہے تو ذاتی صفت سے دیتا ہے، جب عیسیٰ شفا دیتے ہیں تو عطائی صفت سے دیتے ہیں. جب اللہ زندہ کرتا ہے تو ذاتی صفت سے کرتا ہے، جب کوئی ولی زندہ کرتا ہے تو عطائی صفت سے کرتا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ. تو دوستان گرامی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے مخلوق متصوف ہوتی ہے. کون سی مخلوق کس درجے تک متصوف ہوتی ہے؟ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے مخلوق کو اتنا علم عطا کر دیتا ہے. دوستان